اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں جب سے آدم علیہ السلام سے قیامت کے بعد پھر کیا ہونا ہے ابھی اور آگے تک، یعنی کہ پورا ڈیٹا آپ کے پاس میکسیمم ہوگا تو آپ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں تو ہم ماں باپ سے شروع کرتے ہیں، ماں باپ، پھر بہن بھائی، پھر بیٹا بیٹی، پھر شوہر بیوی، پھر اس کی اولاد، پھر ایسے، پھر نانا نانی، پھر دادا دادی، ایسے یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ پوزیشن چینج ہو رہی ہے۔ تو اسپیڈ سے زندگی گزرتی ہے اور آدمی پہلے بیٹا ہوتا ہے، پھر وہ شوہر بن جاتا ہے، تو لیکن وہ یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہو یہ نہ کہو، تو ہر رول کے اندر اللہ نے ایک لا بتایا ہے، بیوی کو کیا کرنا ہے، شوہر کو کیا کرنا ہے، ماں کو کیا کرنا ہے، باپ کو کیا کرنا ہے، ان سب کو پڑھ کے عمل کرنا تھا۔ تو جب آپ نے اللہ کی بات نہیں سنی، شرک کیا اور اپنی چلائی، تو پھر یہ ساری 100 شادیاں، 50 طلاق اور 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں۔ تو اب یہ تھوڑے سے بیان سے، تھوڑی سی بات سے بات سمجھ نہیں آئے گی، تو اب وہ انسان جب اس تجربے سے گزرے گا تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گی۔ تو لوگ زندگی گزارتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بہت کم لوگ اپنی زندگی پہ غور فکر کرتے ہیں کہ کیا غلطیاں ہوئیں اور یہ معاشرے میں کیا مسئلہ کیا ہے سب کا۔ تو اب سارے اپنی شریعت چلانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی اپنی خواہشوں پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ لوگ قسمت کی لکیروں پہ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ آیت سنتے ہیں سورہ بقرہ کی، مومنو 208-9، مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا سری دشمن ہے، پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورۃ توبہ پہ۔ تو اب اس کو ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پائلٹ بن گیا، مولوی بن گیا، پارٹی والا بن گیا، لیکن یہ بلوچی بن گیا، سندھی بن گیا، پنجابی بن گیا، پٹھان بن گیا، لیکن یہ اللہ کا بندہ نہیں بنا جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا۔ یہ میرے دل، گردے، پھیپھڑے سب اللہ چلا رہے ہیں، تو میرے ماں باپ سے زیادہ حق ہماری زندگی کے اندر، زیادہ شیئر اللہ کا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے دنیا بنائی، ہم کو بنایا، ہماری اولاد کو، ہمارے باپ دادا کو، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس کو ماں باپ اور بہن بھائی اور ڈاکٹر، انجینئر اور بزنس مین بننے سے پہلے اللہ کا بندہ بننا تھا۔ اگر یہ اللہ کا بندہ بن جاتا تو اس کا بزنس بھی صحیح رہتا، اس کی بیوی بچے، فیملی بھی سب صحیح رہتی، اس کی صحت بھی صحیح رہتی، یہ بیماریوں سے، نقصان سے بچ جاتا۔ تو سورہ بقرہ کی 138 سے 39 کہہ رہی ہے، کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کتنی بڑی دنیا اللہ نے بچھائی ہے اور اپنے آپ کو اللہ نے اس میں چھپایا ہے، تو بہت کم لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں اور پہنچتے ہیں وہاں تک۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نصیحت تو عقل مند لوگ قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ بدبخت جو ہوگا وہ پہلو تعین کرے گا۔ نہیں ایسا تھوڑی ہوتا، سارے پاگل ہیں کہ ہم سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اللہ پہ لانا ہے، پھر اللہ کی بات سننی ہے۔ ہر ایریا میں اللہ نے احکام اتارے ہیں، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر اس کے ساتھ میں دعا ہے، اللہ بھول چوک ہو گئی تو معاوضہ نہیں لیجیے۔ تو اب یہ ہر غلطی کی قیمت ہے، ہر غلطی کی اس کی کفارہ ہے، اور جیسے حج میں بکرے دیتے ہیں اس طرح ہر گناہ کے اوپر وہ ہے۔ ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورۃ توبہ پہ، اس میں مشرکوں اور منافقوں کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مشرکوں منافقوں کو اگر وہ اسی حالت میں مر گئے ایمان لائے بغیر تو 70 بار بھی آپ بخشش مانگو گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، میکسیمم نیک عمل کر لے اور اجر کما لے۔ پیسے تو کما لے گا لیکن پھر یہ پیسے ادھر آخرت میں نہیں چلیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے اب آج تک بات تک پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچ لیں گے، اور یہ بھی سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، نہ میں یہ آپ کو کتاب پڑھ کے سناتا
اور نہ میں یہ آیتیں پڑھتا اگر اللہ نہیں چاہتا تو۔ یہ اللہ کی توفیق سے آدمی نیک عمل کر سکتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنے حکموں کو سمجھنے، اس پہ چلنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے باپ دادا کو معاف کرے، ہماری نسلوں کو بھی معاف کرے اور ہم کو بھی معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔